الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ اور مسجد نبوی کے سلسلے میں کچھ اہم معلومات آپ کو بتانا مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، جب آپ کا مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا، دشمنوں نے، ظالموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حد درجہ آپ کو مصائب اور تکلیفیں پہنچائے گئے، آپ کو پریشان کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہنگامی ضرورتیں اور مسلمانوں کے جو ہنگامی مسئلے تھے، یعنی فوری طور پر جن کو حل کرنا تھا، کچھ مسائل ایسے تھے جو آپ کو فوری طور پر حل کرنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوری طور پر حل فرمایا۔ تو ان ہنگامی ضرورتوں میں سے، ان ہنگامی مسئلوں میں سے جن کو فوراً حل کرنا تھا، انہی میں سے ایک مسئلہ تھا مسجد کی تعمیر، کیونکہ مکی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کو فرض کر دیا گیا تھا۔ معراج کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، آپ کو معراج کرائی گئی، تو معراج کے موقع پر جہاں آپ کو بہت سارے تحفے دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عطائیں، رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازا، تو وہیں پر 5 نمازوں کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا۔ معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام سے بیان فرمایا اور ان سے یہ کہا کہ رات مجھے آسمانوں پر بلایا گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے۔ تو مکی زندگی کے اندر ہی 5 وقتہ نماز جو تھی وہ فرض کر دی گئی تھی، چنانچہ نمازوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو مسلمانوں کو ضرورت تھی ایک مسجد کی کہ جس میں 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اہتمام سے ادا کر سکیں۔ تو اس مسئلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، سب سے مشورہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سب سے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک مسجد کی، لہٰذا یہ بتائیں کہ مسجد کہاں بنائی جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ مسجد کے لیے اس جگہ کا انتخاب کروں کہ جہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو آپ کی اونٹنی آ کر کے بیٹھی تھی، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آ کر کے بیٹھ گئی تھی اور پھر آپ اس سے جو ہے نیچے اترے تھے، قریب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، پھر آپ نے ان کے مکان کے اوپر کئی مہینے آپ نے قیام فرمایا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ جہاں ہجرت کے موقع پر آتے ہوئے ہماری اونٹنی بیٹھی تھی تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں وہاں مسجد کی تعمیر کروں۔ صحابہ کرام نے بخوشی اس کو قبول فرمایا۔ وہ جگہ جو تھی وہ آپ کے ننہیال بنو نجار جو تھے، ان کے اندر 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی وہ زمین تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یہ زمین یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، تو بنو نجار والوں نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ، اور آپ اس کو بخوشی ہدیتاً ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیتاً اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ قیمت دے کر کے ان 2 لڑکوں سے جن کی وہ زمین تھی، 2 یتیم لڑکوں کی، تو آپ نے قیمت دے کر کے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نشانات لگائے کہ کہاں کہاں کیسے مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے نشانات بنائے، اس کی باؤنڈری اور اس کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں تمام چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے سلسلے میں بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اور آپ جو ہے پتھر اٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے، مٹی کے ڈھیلے جو تھے، بڑے بڑے جو پتھر ہوتے تھے مٹی کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے، اپنے کندھوں پر، اپنی پیٹھ پر اٹھا کر کے لاتے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی لے کر کے آتے تھے۔ چنانچہ اس تمام محنت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، اے اللہ تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ چنانچہ اس کے جواب میں انصار و مہاجرین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری کے سلسلے میں شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب تک دنیا باقی ہے تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہیں، آپ کے حکموں کی اطاعت کرتے رہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر کے اس مسجد کی تعمیر فرمائی، جسے آج دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارا ایک چینل ہے کچھ فقہی مسائل کے نام سے، آپ مفتی مامور بدر، یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ہمارا چینل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مسئلے مسائل دین سے متعلق ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں
تو وہ سب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چینل کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو نئی نئی ویڈیوز جو بھی ہیں مسئلے مسائل ہیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ آپ کو روزانہ دکھائی دیں گی۔